اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں، بزرگ عزیزین ایمانی بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے اور مبارک وقت پہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہے تو آپ حضرات کے سامنے کرتی ہیں. ہر انسان اس وقت دنیا کے اندر خصوصاً مسلمان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پریشان حال ہے. پریشانی کا ذکر ہوتا بھی رہتا ہے اور رات دن ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا ہے، یہاں مسلمان پریشان ہے، وہاں مسلمان پریشان ہے. تو ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو اجتماعی طور پر یعنی ایک ساتھ کہیں سارے مسلمان پریشان ہیں، یا تو انفرادی طور پر ہر انسان پریشان حال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز ہے حلال، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کو طاقت رکھی ہے کہ حلال چیز جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے ثمرات، اس کے فوائد دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور حرام جو ہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہے یہ چیز حرام ہے، اس کا مزہ بہت ہے، اس کا مزہ بہت ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اس کے مزے ہوتے ہیں اور اس کو بار بار کرنے کا دل چاہتا ہے. اور جتنی حلال چیزیں ہیں اس کو بار بار کرنے کا دل نہیں چاہتا، غصہ آتا ہے. علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے بیوی کہ ہماری وائف یہ حلال ہے، جس سے نکاح ہوا ہے، اس سے باتیں کرنا، ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کے لیے گفٹ لانا، اس کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا، یہ بہت بورنگ لگتا ہے. لیکن اجنبی لڑکی ہو، اجنبی عورت ہو، پرائی ہو، چاہے وہ اتنی کالی کلوٹی ہو، کیسی بھی ہو، تو اس کے ساتھ ٹائم بتانا، اس پر خرچ کرنا، اس کی باتوں کو سننا، اس کے پرابلم کو دل لگا کر سننا، اس کے پرابلم کو ارے بیچارے کا یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، سالو کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کہا یہ ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ حلال میں انسان کو لذت نہیں ملتی ہے. اور شیطان جو ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فرمایا کہ شیطان ہمیشہ حرام چیزوں کو، جیسے ہم کسی کو کوئی کیسی بھی چھوٹی چیز ہو قیمت کے اعتبار سے گفٹ دینا چاہے تو ہم اس کو بہترین پیکنگ کرتے ہیں اور خوبصورت بنا کر گفٹ دیتے ہیں. تو وہ انسان اس پیکنگ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت گفٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے کہ شیطان بھی تمہارے سامنے، ایمان والوں تمہارے سامنے جتنی حرام چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام خوبصورت پیکنگ میں لائے گا. خوبصورت پیکنگ میں ہمارے سامنے آئے گی اور ہم اس کو اپنائیں گے. اس کے علماء نے کہا ہے گناہ ایک ہے گناہ بے لذت، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بالذت ہے. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں کوئی لذت نہیں، پھر بھی انسان اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. اور ایک کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ اس میں لذت ہے. مثال کے طور پر زنا،
کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ جس میں وقتی طور پر لذت ہے. بد نگاہی، لڑکیوں کو خوش شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا کہ اس میں لذت ہے، یہ گناہ ہے، لیکن لذت والے گناہ. حرام کا کھانا، حلال کا کھانا کھانے سے دل میں مزہ نہیں آتا ہے. حرام کا کسی کا چھین کر ایک کر کے کھانا، کسی کے بال و دولت کو چورا کر کھانا. انگریزوں کو پوچھو کہ انگریز جتنے ہیں یوروپ کے، ان کو پیٹ نہیں بھرا. ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں آ کر یہاں سے مال و دولت چھین کر اپنے یہاں لے گئے، اب بیٹھ کے حرام کا کھا رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے. ان کو بیویوں رکھنے کا مزہ نہیں آتا، شادیاں نہیں کرتے انگریز، ان کو گرل فرینڈ رکھنے کا مزہ آ رہا ہے. 2-3 بچے پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب سارے بچے آشرموں کے اندر اس میں پل رہے ہیں، اور وہ پلتے پلتے وہ صرف ماں کو جانتے ہیں، باپ کو نہیں جانتے. اس لیے یوروپ کے اندر فادرز ڈے بہت کم ہوتا ہے، مدرس ڈے زیادہ ہوتا ہے. یوروپ کا جو بزنس اسٹرکچر ہے وہ مدرس ڈے کے لیے سب سے زیادہ ان کے بھوکے بکتے ہیں، اور وہ جو ملینوں میں بکتے ہیں، کیونکہ ان کو ماں ہی معلوم ہے کہ میری ماں ہے، باپ کو معلوم نہیں ہے کہ باپ کون تھا. فادر ڈے مناتے ہیں، لیکن شاید ہزاروں میں سے 2 یا 4 بچوں کو معلوم ہے کہ میرا باپ ہے. کہ انہوں نے حرام کے اندر پل کر رشتوں کو بھی کھو دیا. کوئی اپنی ماں کے ساتھ، کوئی اپنی بہن کے ساتھ، کوئی اپنی چچی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ وہ کالا کیا، 2 بچے ہو گئے. اب وہی ملٹری کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں حرامی لوگ. پوری ملٹری پوری حرامی لوگ کی، بے رحم لوگ کی. تو 2 قسم کے گناہ ہیں، گناہ ہے بے لذت اور گناہ ہے ما لذت. تو شیطان جو ہے دونوں پر محنت کرتا ہے، لیکن گناہ ما لذت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وعدے بھی فرمائے، وعید بھی فرمائی. مثال کے طور پہ آپ کو جیسے اللہ نے قرآن میں بار بار حوروں کی مثال دی، کئی باروں کے اندر اللہ نے حور کے تذکرے بیان فرمائے. کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ کیا ہمیں اللہ بتائے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ گناہ جو عام عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بہت لذت ہے، اس سے بچنا انسان کے اندر بہت بڑا ایمانی پاور چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 14 قسم کے بندے کو کوئی سایہ نہیں ہوگا. پورا میدان جو ہے کوئی درخت کے بغیر کچھ ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے. اللہ کہے گا حساب و کتاب لینا ہے، اور سارے اور جو سورج جو ہے سوا نیزے قریب ہوگا. ابھی تو اتنا دور ہے، اتنا پسینہ چھوٹ رہا ہے، اس وقت بہت قریب ہوگا اور پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ صرف 14 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں بنا دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ جس کو ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، اور وہ یوں کہے کہ ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ زنا سے بچ جائے. اللہ اس کو کہا کہ جس وقت پاور ہو باڈی کے اندر اور وہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ وہ ایمان طاقت عطا فرماتے ہیں کہ اس کو بڑھاپے کے اندر کام آتی ہے. ایک دعوت تبلیغ کے بزرگ ہیں، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے. ان کو پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ صحت ماشاءاللہ آج بھی تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی آپ جو ہے آپ کی طاقت ہے، بات میں طاقت ہے. فرماتے ہیں کہ میری صحت کا راز میں نے حدیث میں دیکھا تھا، وہ 2 چیز میں نے پوری زندگی کی. 3 چیزیں. نمبر 1 تہجد کی نماز جو انسان ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کا وہ بڑھاپے کے حالت میں اس کی عقل ہمیشہ کام کرتی ہے. جو تہجد کا پابند ہوتا ہے چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے اس کی عقل ہمیشہ صحیح کام کرتی ہے. ورنہ 60 کے بعد جو ہے بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، نسیان جس کو بولتے ہیں، بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. ادھر کوئی چیز اپنی بھول گئے، ادھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ عادتیں بن جاتی ہیں. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الا ارذل العمر، کہ ایسی عمر سے پناہ مانگو جس میں آپ دوسروں کے محتاج بن جائیں. تو نمبر 1 تہجد کی نماز کا میں نے ہمیشہ اپنی جوانی کی زندگی میں تہجد کبھی نہیں چھوڑی. اور نمبر 2 میں نے اپنی جوانی میں کبھی زنا نہیں کیا، نہ آنکھ کا نہ سر کا. ٹھیک ہے، میں نے حدیث میں جب جوانی میں لگا، جب 3 دن جماعت میں تھے تو ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ جس نے اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا ایک گناہوں کی بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایسی صحت عطا فرمائی ہے
کہ آج بھی الحمدللہ میں کسی کا محتاج ہوں. اور حقیقت علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی جوانی میں اپنے باڈی کے پارٹ کی، نگاہوں کی اور اپنے دل و دماغ کی، سوچ کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگاتا ہے، اللہ اس کا بڑھاپا بہت خوبصورت بناتا ہے، وہ مردوں کا بھی، وہ عورتوں کا بھی. ورنہ ایسے مرد عورت کہ ایسی جوانی پوری کی پوری کالے کرتوت میں گزار دی، لو لفڑ میں گزار دی، زنا کاریوں میں گزار دی اور توبہ نہیں کی 40 سال سے پہلے یا تو کی توبہ نہیں کی، تو ان کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ عبرت والا ہوتا ہے. تو گناہ بے لذت اور گناہ با لذت. تو اب قرآن کریم میں جتنی چیزیں ہیں جس پر اللہ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے بار بار، وہ وہی نعمتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دنیا میں جس سے بچنا بھی تھوڑا مشکل ہے اور اس وقت کے زمانے میں زیادہ مشکل ہے. جیسے نمبر 1 عورتوں سے بچنا، ہر جگہ عورت، ہر جگہ یہ، ہر جگہ عورتوں کے فتنے. اب اس سے بچنا، عورت اگر دین سمجھ گئی تو پھر بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن عورت دین نہیں سمجھی تو ایک طرف سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو اللہ نے حور کے تذکرے کو بیان کرنا، حوروں کی صفات بیان فرمائی کہ بھائی وہ کیسے ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، کیا ہوگی، تاکہ ہم لوگ اس سے بچ جائیں. دوسری چیز، انسان کو دولت کی ہوس ہوتی ہے. سونا چاندی کس کو نہیں چاہیے کہ گولڈ اور سلور کے کون آج پجاری نہیں ہے. جس کے بعد تھوڑا بہت ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. اللہ نے سورہ کہف میں اس کو وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ، اللہ نے بار بار ذکر فرمایا کہ تم یہ جو سونا چاندی کے پیچھے پڑے ہو یہ بھی گولڈ ہے، یہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کا ہم نے جنت میں رکھا ہوا ہے، اور جس کو ہم آپ کو مردوں کو کہا کہ یہاں دنیا میں حلال نہیں ہے، لیکن آپ ہی کے لیے جنت میں وہ چیز حلال ہے. آپ دنیا کے اندر دنیا میں آپ رینگ گول کی نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن جنت کے اندر اس سے کہیں گنا بہترین رینگ گول کی پہن سکتے ہیں. کیونکہ یہاں آپ کو بچنا ہے وہاں اللہ دینے والے. شراب کے بارے میں کہ شراب دنیا کے اندر آج بہترین سے بہترین شراب بنتی ہے اور ایک شراب کے لاکھوں ڈالر میں اس کی قیمتیں ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بزنس بن گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس 3-4 بزنس بن گئے، ان میں سے ایک شراب ہے اور دوسرا میک اپ. کہ دنیا کے اندر آج عورتوں کو بے حیا بنانے کی فکر کیوں کی جا رہی ہے؟ اتنی ساری اسکولیں کیوں کھولی جا رہی ہیں اور اسکول کے اندر نقاب پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جتنی عورتیں بے حیا بنے گی اتنا دنیا کا سب سے بڑا بزنس اس وقت جو ہے 370 بلین کا دنیا کا سب سے بڑا بزنس جو ہے میک اپ کا ہے. ان کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی. اگر سارے مسلمان محنت کرنے لگے اور حجاب کے اوپر بات کرنے لگے اور حجاب میں عورتیں آنے لگے تو بزنس ان کا بند ہو جائے گا. اس لیے ساری دنیا کی اسکولوں کا مشن ایک ہے کہ بھائی عورتیں شارٹ کپڑے میں آئے، میک اپ کے اندر آئے، میک اپ کر کے آئے. اب آپ دیکھیے ایک معمولی سے معمولی عورت بھی 500 روپے کا میک اپ کرتی ہے. یہ سب بے حیائی کی چیزیں. تو گناہ بے لذت اور گناہ با لذت. تو گناہ جو با لذت ہے یعنی جس گناہ کے اندر لذت ہے دنیا کے اندر، تو اللہ نے اس کا الٹرنیٹ آخرت کے اندر بہت بڑا رکھا ہوا ہے. دنیا کے اندر کہا شراب کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، لیکن آخرت کے اندر شراب کی نہریں چلا رحیم نعیم اور سلسبیل اس کے نام رکھ دیے کہ شراب کی نہریں ہیں، پیور ہے اور جس میں تم اینی ٹائم پی سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور جس میں کوئی نشہ بھی نہیں ہوگا. جس میں آپ یہاں دنیا کے اندر پینے کے مزہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد نشہ ہوتا ہے، وہاں پینے کا مزہ تو ہوگا لیکن نشہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں قرآن کریم میں اس کو بار بار ذکر فرمایا، اس لیے کہ وہ وہی کہ دنیا میں اس کو بچنا بھی تھوڑا مشکل. تو گناہوں سے اس وقت میرے دوستوں بزرگوں بچنا اتنا مشکل تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت کے اندر ایک پاور آئے، ہماری عبادت کے اندر سکون آئے. ہم تمام کے تمام مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن ہم جو ہیں جو ابھی اس وقت 30-40 سال کے لوگ ہیں، ہمارے زندگی میں تھوڑی بہت نماز نظر آ رہی ہے. ہم سے 120 سال کے بچے ہیں، 15 سال کے جو بچے ہیں اس وقت مارکیٹ میں گھروں میں ان کی زندگی میں کوئی نہیں نظر نہیں آ رہا ہے. بچیوں کی زندگی میں کوئی نہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے بچے 10 سال کی بچی پر پردہ نظر آتا تھا، 15 سال کی لڑکیوں پر پردہ نظر آ رہا تھا. ابھی کہاں پردہ نظر آ رہا ہے؟
9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی بالغ ہو جاتی ہے، لیکن 9 سال کی بچی 9 سال کے بعد بھی جو ہے بے حیائی کرتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر بیٹی بھی گنہگار ہے، گھر کے اندر بیٹا بھی گنہگار ہے، باپ بھی گنہگار ہے، ماں بھی گنہگار ہے۔ سارے گناہوں کے وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے لسٹ میں آتے ہیں، بڑے گناہ، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ جب تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے کے عادی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پہلا تمہیں ایسے روزی کا تمہیں نظر چکھائے گا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ وہ چیزیں ڈال دے گا کہ روزی کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے آئے گی۔ دیکھو 2 چیزیں یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی لکھی ہے، مسلمان ہو کافر ہو، کون کروڑ پتی کون مدن پتی ہے کون زیرو پتی ہے، سب کی لکھا ہوا ہے۔ لیکن روزی کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 کہ ایک انسان تقوی والا ہو، تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ اس کی لکھی ہوئی روزی اس کو پہنچاتا ہے۔ اور ایک انسان نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اور وہ اس کے بعد لاکھوں روپیہ آ گیا، فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو جو اس کے مقدر میں تھوڑا لکھا ہوا ہے لیکن وہ سکون کے ساتھ دیکھا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ ٹینشن کے بغیر جہاں اس کے پیسے جو بھی باقی ہے بزنس کے لینے دینے ہیں آٹومیٹک وقت کے اوپر آ جائیں گے، اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کہ نہیں مجھے ابھی کمانا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ نہ اس کو کوئی بیماریاں ہوگی، نہ اس کو کوئی ایسا ہوگا کہ نہیں کماتا تو بہت ہے لیکن سیکنڈ پر زندگی گزارتا ہے، کماتا بہت ہے لیکن جو ہے ایک رات کو سونے کے لیے اس کو 2 دقیقے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ نیچے جائے گا سانس اٹکنے لگتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور ایک صاحب وہ ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں کروڑوں لکھے ہیں، کروڑوں آ بھی رہے ہیں، گھر پہ موجود بھی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز وہ ایسے کھانے کی نعمتوں سے، استعمال کرنے کی نعمتوں سے یا سکون نہیں ہے زندگی میں، وہ وہی ہے کہ کروڑوں تو ہے لیکن کل بینک کو بھی اتنے کروڑ دینا ہے، بینک کو بھی اتنے کروڑ دینا ہے، ابھی یہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا کہیں اور قرضوں کے اندر پھنس گئے، ابھی وہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا کہیں اور قرضوں کے اندر پھنس گئے۔ ایسے انسان پھنستا رہتا ہے، ہر دن ایک نیا ٹینشن ہے، ہر دن ایک نئی فکر، ہر دن ایک سر پر بوجھ، ایسا فری مائنڈ بالکل نہیں، آج میں سکون سے ہوں اور یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس کو؟ کہ جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے اور اس کے مقدر میں ہم نے روزی کم لکھی ہوگی لیکن اس کو وہ روزی جو کم ہے وہ بھی سکون کے ساتھ ملے گی، فکر نہیں ہوگی، مالدار بننے کا شوق ہی نہیں ہوگا، اس کا چکر ہی نہیں ہوگا، بیماری آئے گی اس کے پاس بھی آئے گی، درجہ کو بلند کرنے کے لیے آئے گی، اس کو اور اوپر لے جانے کے لیے آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد میرے دوست بزرگوں یہ ہے کہ ایک نعمتیں ہیں اللہ کی، تو ایک ہے آج اس زمانے میں سب سے بڑی چیز جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے آج مسجدوں سے ہمارا دین اونچا ہو گئے، دین کی جتنی محنت اس وقت ہو رہی ہے ساری محنت میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، ہماری تصویریں گھوم رہی ہے، استغفار کو استغفار کی ضرورت پڑ چکی ہے، ہماری زندگی میں درود شریف نام کی کوئی چیز نہیں باقی رہی، قرآن کریم کی تلاوت یا تو ہمارے شاپ کی اوپننگ اور گھر کی اوپننگ کے لیے باقی رہ گیا، قرآن کریم کی تلاوت بھی باقی نہیں رہی۔ ہماری بیویاں کے ہم ہر ایک گھر میں جا کے پوچھے کہ ابھی رمضان کے بعد 3 سے 4 مہینے ہو گئے کہ قرآن کریم ختم ہو گئے، کہ ہماری عورتوں کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں باقی رہی، اور گناہ ہی گناہ ہے، اور ہر مسلمان پریشان ہے، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر اس ملک کے اندر حالات تبدیل ہو جائے۔ اب جب ہم صرف میں نے یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک جائزہ رکھا ہے، اب جو مارکیٹوں کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں بزنس کے لائن سے، کتنے مسلمان جو ہیں اسمگلنگ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، 7ویں 8ویں کلاس کرتے اسکول چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اسباب ہے پڑھنے کے لیے، لیکن مسلمان ایسے اسکولیں ہیں یا گورنمنٹ اسکول ہے پڑھتے نہیں ہیں، اور وہاں جو ہے کسی نہ کسی نہیں پڑھنا ہے، ہم کو چھوڑ دینا ہے، اب آگے کی زندگی جو ہے پھر کمانے کے چکر میں پڑتے ہیں اور اسمگلنگ کرتے ہیں۔ مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں بولتے ہیں مولانا کچھ دیکھو دبئی کی ٹرپ لگانی ہو تو ہم لگاتے ہیں۔ اسمگلنگ حرام
حرام تو کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں، لیکن عافیت کی روزی آپ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی یہ دنیا کے اندر پانی پینا ہے تو کنواں کھودنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ نہیں مانیں گے پانی نکل آئے گا. کافر کو بھی پانی پینا ہے کنواں کھودنا پڑے گا، ہمیں بھی پانی پینا ہے کنواں کھودنا پڑے گا. کھانا ہے تو اللہ نے دنیا کا دستور بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ بھرا. اللہ کے نبی کو بھوک لگی تو بھوک اتنی لگی کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، صحابی کے پاس جا رہے ہیں کچھ کھانے کے دے. اللہ کے نبی نے درخت کی ٹہنی ہلائی، کھجور گری اور آپ نے کھائی. آپ کو بھی کام کرنا پڑا، نبی ہے. اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کپڑے کا بزنس کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بزنس کیا. عبد الرحمن بن عوف نے بزنس کیا، عثمان غنی نے بزنس کیا، طلحہ زبیر نے بزنس کیے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. اور ان کے بزنس کے قافلے کیا کہا، ان کے بزنس کے قافلے 5-5 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے تھے. اونٹوں کے اونٹوں کے ان کے لکیریں ہوا کرتے تھے. تو صحابہ نے بزنس کیے، کیوں کیے کہ اپنا بھی پیٹ بھرا، بال بچے کو پیٹ بھرا، اور کہا کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی اسلام کو تو ہم اپنا مال جان لگائیں گے. اور آج مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے پوری دنیا کے اندر. آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، آپ کو دنیا کے علوم سیکھنے پڑیں گے. آپ دنیاوی علوم کو سیکھے بغیر آپ اس ڈیجیٹل زمانے میں نہیں کما سکتے. آپ کو کرنسی آنے والے دنوں کے اندر آپ کے سامنے ہوگی. انڈیا کی ڈیجیٹل کرنسی آپ کے سامنے ہوگی، بٹ کوائن آپ کے سامنے ہوگا، ITF آپ کے سامنے ہوگا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہزاروں نئی شکلیں آپ کے سامنے آنے والی ہے کہ آپ کیسے بزنس کریں گے. کیونکہ آپ تو پڑھے نہیں ہیں، آپ تو اسکول سے بھاگ کے آئے یا 9-10 کے فیل ہو کے باہر آ گئے. آپ تو ایک ہی ذہن سے نکلے ہیں کہ کہیں جو ہے سبزی بیچ لیں گے، کہیں جو ہے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کام کر لیں گے، اور یوں سوچتے ہیں کہ دوسرے ہی لمباری بن جائے. کیا کرتے ہیں کہ آج مسلمان انڈیا کی بات بھی اور انڈیا کے باہر دوسری کنٹری کے اندر بھی کہ مالدار بننے کے چکر میں سب سے زیادہ چوری کرنے والے مسلمان. جب اللہ تعالیٰ نے مالدار بننے کے بھی مال دولت کمانے کے راستے اللہ نے بنائے ہیں تو حلال راستے حلال طریقے سے کیوں نہیں اپناتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج زمانہ بدل چکا ہے، سوچ بدل چکی ہے. آج ہمیں اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مار کے ان کو پڑھانا ہے. اس زمانے کے دین اور دنیا دونوں، صرف دنیا پڑھیں گے اور دین نہیں، بالکل نہیں پڑھیں گے تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اس کے آخر بھی برباد ہو جائے. لیکن صرف دین پڑھائیں گے، دنیا بالکل نہیں پڑھائیں گے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ صرف دین کی بنیاد پر بھی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا بن جائے کہ بھائی مجھے دنیا تو کمانا آتی نہیں ہے، آپ جو ہے میری بیوی بیمار ہے کچھ مدد کر دیجیے، میرا بچہ بیمار ہے تھوڑا سا بل بھر دیجیے. کہ اللہ نے راستے کھولے ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری قوم اس سے نہ بلد ہے مسلمان. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کے باقاعدہ تبیر آ رہا ہے کہ اس قوم کو ہم چمار بنا کر چھوڑیں گے انڈیا کے اندر. اور ایک کوئی عام آدمی نہیں ٹویٹ کر رہا ہے، ہندوستان کے 27 اسٹیٹ کا ایک CM ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم چمار والی قوم بنا کے چھوڑیں گے. دوستو بزرگوں، آج بھی ایجوکیشن دین دنیا کا دونوں ہمیں ضرورت ہے. اور دنیا کے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ نے زمین روزی بہت ہر جگہ اللہ نے پھیلا دی ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے. ہم نے دین اور دنیا کی تعلیم دونوں حاصل کر لی ہے. اللہ روزی کے دروازے اور ہمیں دل کھولتا ہے محنت میں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے قانون بیان کر دیا. قانون یہ ہے کہ تم محنت کرو، راستے ہم کھولنے والے ہیں. قانون اللہ کا یہ ہے کہ ہماری قوم بالکل اب گناہوں میں گناہ کر رہی ہے اور جو ہے ناجائز کام بھی کرنے کو کر رہی ہے. اب کتنے مسلمان مساج میں اسپا لیڈیز کا مساج کر رہے ہیں، لیڈیز کا مساج. کون مسلمان بھائی کیوں، کہاں جائز؟ حرام کما رہا ہے، اور حرام کما کتنی فیملی کا پیٹ بھر رہا ہے.
تو یہ کیوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے کہ آج ہم نے نہ اسلام کو جانا، نہ دنیا کے اس وقت کے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی ہماری ضرورت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ نہیں پہچانا۔ ہم نے اپنی سوچ ہمیشہ پیچھے رکھی۔ ہمیں اس وقت میرا آج کا جو ٹاپک کا یہ ہے کہ ایک ہے گناہ بے لذت اور ایک ہے گناہ بالذت۔ دونوں گناہ ہمیں چھوڑنے ہیں۔ گناہ چھوڑیں گے ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر آئے گا، ہمیں پھر سے دین پر جو ہے چلنے میں آسانیاں پیدا ہوگی، راحت محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا۔ جس حال میں بھی ہم رہیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم جو ہے دنیا کو لے کر اپنے ایمان کو بیچنے والے نہیں بنیں۔ آج جو مسلمان دن بڑی یا تو ایمان کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جینا مشکل ہو گیا ہے، جیسے ابھی کئی علاقوں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں مسلمان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنے ڈالر، اپنے بنگلے کو بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب آپ جو بولنا ہے گزارنا چاہتے ہیں، ہم بولنے کو تیار ہیں، ہم یہی پر جیئیں گے، یہی پر مریں گے۔ تو اب وہ کفر کے الفاظ بول رہے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں 3 دن تبلیغ میں لگے اور ایک ایمان کی قیمت سمجھی، انہوں نے کہا کہ نہیں دولت سب کچھ برباد ہو جائے، ہو جانے دو، ہم جو ہے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ زمانے کے اندر اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچائیں گے، اللہ ایسے حکمراں کو تبدیل فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے جیسے اعمالکم حکامکم اعمالکم، کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکام ہوں گے، تمہارے حاکم ہوں گے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، جتنے خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے ظالم کو دکھائے گا، اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اللہ فوراً ایسے آدمی کو لا کے دکھائے گا جو پورے حالات کو بدل دے گا۔ تو آج کسی کو کہیں گے یہ اس کو ہم الیکشن کے ذریعے بدل دیں گے، اس کے ذریعے بدل دیں گے، یہ پارٹی کو دے کے وہ بدل دیں گے، کوئی کسی سے بدلتا نہیں ہے، آسمانوں کو اللہ بدلتا ہے۔ اور یہاں ہم نہیں بدل رہے ہیں، اللہ کیوں بدلے گا؟ جس کو ہم لائیں گے اللہ اسی میں سے ظالم پیدا فرما لے گا، پھر کیا کریں گے؟ آج جو ہے ہمارے حجاج بن یوسف نے ظلم کیا، زیاد بن ابی نے ظلم کیا، مسجدوں کے دروازے بند کروائے، ایک مسجد کے 45 دروازے ہوتے تھے، بند کروائے اور لائن میں لوگوں کو قتل کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے مجھ جیسے ظالم کو تم پر مسلط کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو بلاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کو سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے پہلے نمبر توبہ کرنے کی، اور نمبر 2 گناہوں سے بچنے کی۔ گناہ سمجھے کہ بھائی یہ گناہ ہے، بزنس کی لائن سے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر کہ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ اور درود شریف کی پابندی سنو۔ صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد استغفر اللہ کی ایک تسبیح اور ایک تسبیح جو ہے درود شریف ذکر کرنا شروع کرو، آپ کی نمازوں میں دھیان آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا مزہ آئے گا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے نور محسوس ہوگا۔ آپ کھانے بیٹھیں گے اللہ کا شکر زبان سے نہیں نکلے گا۔ اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ یہ آپ نے مجھے نعمت دی۔ آپ اپنا ذاتی مکان دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے اتنے لوگ ہیں ایسے، آپ نے مجھے میرا ذاتی مکان دیا۔ اپنی سواری کو لے کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا کہا، شیطان نے کہا کہ تیرے بندے کو میں گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، رائٹ اور لیفٹ سے گمراہ کروں گا، گمراہ ہر طرف سے میں آؤں گا اور ان کے سارے راستے کو بلاک کر دوں گا۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ تو کیا ہوگا؟ تو اپنے بندوں میں سے بہت کم بندے کو شکر گزار بننے پائے گا اگر ہم شکر بھول گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر نہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنی نعمتیں دی اللہ نے، لیکن میں نے ابھی گنوایا آپ کے ساتھ، دولت، عورت، بیوی، بال بچے، گھر، سواری، اور ہمارے صحت، چلنے پھرنے کی طاقت، ہمارے بات میں طاقت، ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ کام ہمارے کروا لیتے ہیں، کئی کچھ کام نہیں ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.